बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका पहला चैप्टर है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसको उर्दू में कहते हैं नमूई नफ्सियात या नशोनुमा की नफ्सियात। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर की बुक्स में जो चैप्टर्स या टॉपिक्स या कंटेंट पढ़ चुके हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द जनरल साइकोलॉजी। और जो सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे, ये सारे आपकी जो चैप्टर्स हैं दे आर रिलेटेड टू द ब्रांचेस एंड अप्लाइड एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी। तो उसमें जो पहला एरिया है या पहला जो आपका चैप्टर है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में है, जिसको नमूई नफ्सियात या नशोनुमा की नफ्सियात कहा जाता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि नमूई नफ्सियात है क्या, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो क्या क्या स्टडी करती है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को आम जो आप शुरू में आप पढ़ेंगे वो इसका तारुफ है कि नमूई नफ्सियात को सबसे पहले बच्चे की नफ्सियात, नशोनुमा की नफ्सियात या चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता था। लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है या नशोनुमा एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ बचपन में नहीं बल्कि हमारी मौत तक जारी रहता है, क्योंकि उम्र के साथ या एज के साथ हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जो कि बच्चे की पैदाइश से पहले से लेकर जब बच्चा बनना शुरू होता है वहाँ से लेकर उसकी मौत तक जितनी चेंजेस उसकी एज के लिहाज से आती हैं या उम्र के लिहाज से आती हैं, उन सब को स्टडी करती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। यानी बच्चे का जो इस्तक़रार हमल है वहाँ से लेकर मौत तक ये अमल जारी रहता है डेवलपमेंट का। तो इस वजह से फिर नमूई नफ्सियात को कहा गया कि ये सिर्फ बच्चे की नशोनुमा की नफ्सियात नहीं है, बल्कि ये ताउम्र जितनी हमारे अंदर चेंजेस आती हैं डेवलपमेंट के लिहाज से या उम्र के लिहाज से, उन सब को स्टडी करती है। तो इसलिए नमूई नफ्सियात जो है, इसका जो कंटेंट है या इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ज़्यादा विविड है, बहुत ज़्यादा वसी है। तो नमूई नफ्सियात की जो मौज़ूआत हैं उनको नमूई तनाजुर में हम मुताला करते हैं। जो कंटेंट या जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, जैसे कि अदराक है, आमोजिश है, तफक्कुर है, मुहर्रक है, शख्सियत है, हेजानात हैं, आपकी थिंकिंग का अमल है या तफक्कुर का अमल है, वो सारा का सारा कैसे हमारी एज के साथ डेवलप होता है और कैसे उसमें चेंजेस आती है मुख्तलिफ जेंडर के लिहाज से, जेनेटिक्स के लिहाज से, हमारी वरासती पहलू कौन से होते हैं, हमारी माहौल उस पर क्या असरअंदाज होता है, ये सारे के सारे मौज़ूआत हैं आपकी नशोनुमा की नफ्सियात के। तो नशोनुमा की नफ्सियात जो है वो, इसमें बहुत सारे माहिरीन हैं जो कि काम कर रहे हैं बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी, मुख्तलिफ़ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और तिब्बी इदारों में वो अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। और वो वालदैन को ये तिब्बी मशवरे भी देते हैं कि आप अपने बच्चों की डेवलपमेंट के लिहाज से उनके साथ पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं, उनकी न्यूट्रिशन कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसलिए ना ये जो ब्रांच है या ये जो फील्ड है साइकोलॉजी के, ये नहायत वसी है। इसके अंदर कोई एक प्रोसेस या कोई एक टॉपिक नहीं आता, बल्कि बहुत सारे हमारी ज़िंदगी के जितने भी तनाजुर हैं, जितने भी हमारे एस्पेक्ट हैं लाइफ के, वो सारे के सारे देखा जाए तो स्टडी करती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो इसलिए पैदाइश के वक्त तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, उसको माँ बाप की ज़रूरत होती है या केयर गिवर की ज़रूरत होती है जो कि उसकी देखभाल करें। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है तो हमारी जिस्मानी तौर पे, दिमागी तौर पे, हमारी इमोशनली, हमारी साइकोलॉजिकली कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, कैसे हम मैच्योर होते हैं, कैसी हमारी सलाहियतें होती हैं और कैसे माहौल उस पर असरअंदाज होकर उसको बेहतर करता है। ये सारा का सारा ओवरऑल जो है इसको स्टडी करती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो ये इसका तारुफ है जो कि आपके पहले पेज पे है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कौन कौन से मौज़ूआत आते हैं, इसमें कैसे माहिरीन सर्विसेज दे सकते हैं और कैसे हम ज़िंदगी गुजारते हुए मुख्तलिफ हमारी जो जिस्मानी और दिमागी या ज़हनी क़ुव्वतें हैं वो कैसे डेवलप होती हैं। अब बेटा आप लोग करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले तो आपने तारुफ किया है ओवरऑल, अब हम करेंगे कि इसकी तारीफ़ कैसे की जा सकती है इस ब्रांच की या इस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की। तो इसको 1975 में बी हरलॉक, एलिज़ाबेथ बी हरलॉक्स ने इसकी तारीफ़ की है, जो कि है कि ये इल्म नफ्सियात की वो शाख है जो इंसान के वजूद में आने से लेकर उसकी मौत तक नशोनुमा, पुख्तगी और उम्र के मुख्तलिफ अदवार का तफसीली मुताला करती है। ठीक है, तो आप ये देखोगे इसमें 3 जो है वो कैटेगरीज उन्होंने बना दी। एक तो आपने याद रखना है कि ये वो शाख है जो इंसान के वजूद में आने से लेकर मौत तक जितनी चेंजेस आती हैं उनका मुताला करती है। और किस किस में चेंजेस आती हैं? नशोनुमा में, हमारी पुख्तगी में, और उम्र के लिहाज से हम मुख्तलिफ जो हमारे अदवार होते हैं जिसकी बेस पे हम नाम देते हैं कि ये बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, या ये चाइल्डहुड है, ये इन्फेंसी का पीरियड है। हमारी जितनी लाइफ की स्टेजेस हैं
یا جتنے بھی ہمارے فیزز ہیں ڈیولپمنٹ کے ان کا تفصیلی مطالعہ کرتی ہے کہ ایک بچہ ایک جوان سے کیسے مختلف ہو سکتا ہے یا ایک جوان ایک بوڑھے سے کیسے مختلف ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ادراکی پرسیپشول جو ہماری چینجز ہیں، ہماری معاشرتی چینجز ہیں اور زندگی کے دیگر تقاضوں پر بحث کرتی ہے. یعنی یہ مختلف ہماری نہ صرف ادوار کا اور نشو و نما کا مطالعہ کرتی ہے بلکہ ان ہر دور میں ہماری پرسیپشن کیسی ہوگی، ہماری سوشل لائف کیسی ہوگی، ہماری جو ہے وہ مختلف جو ہماری نیڈز ہیں، ہمارے جو مختلف تقاضے ہیں زندگی کے وہ کیسے پورے ہوتے ہیں، کس طرح سے اس کو ہم بچے کو کیسے ہم نے پیش آنا ہے، اس کے ساتھ ایک جوان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ایک بوڑھے کی چینجز کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. ان سب کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی اسٹڈی کی جائے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ایک فرد دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں ہماری عمر کا، ہمارے جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں ان کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد آپ کی بک میں جو بتایا گیا وہ ہیں اس کے مقاصد، کہ جو نشو و نما کی نفسیات ہے اس کے جو مطالعہ ہم کرتے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں، آبجیکٹیوز آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نشو و نما کے ایک سٹیج یعنی ایک عہد یا دور سے دوسرے عہد تک کیا کیا چینجز آتی ہیں اور کس کس میں چینجز آتی ہیں یا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیسے رونما ہوتی ہیں، ہماری ظاہری شکل و صورت میں کیا تبدیلی آتی ہے، ہماری دلچسپیوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، ہمارے بیہیویئر میں، ہمارے گولز میں کیا کیا چینجز آتی ہیں اور وہ کیسے چینجز آتی ہیں. اس کا سب سے پہلے تو اس کا پرپز ہے اس چیز کو اسٹڈی کرنا. دوسرا اس کا آبجیکٹیو ہے کہ یہ تبدیلیاں کب واقع ہوتی ہیں، یعنی کس ایج میں کون سی چینجز آتی ہیں. جیسے قد کا بڑھنا جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے لیکن کس ایج میں بند ہو جاتا ہے، یا پیبرٹل چینجز جو ہیں لڑکے لڑکیوں میں جو چینجز آتی ہیں وہ کیسے کس دور میں آتی ہیں، سٹارٹ کب ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح سے نہ صرف یہ کہ ایک دور سے دوسرے دور میں کیا کیا چینجز آتی ہیں، کیسے آتی ہیں، دوسرا اس کا پرپز ہے کب آتی ہیں، کس ٹائم پیریڈ میں کن کازز یا اسباب اور حالات کی وجہ سے وہ چینجز جو ہے اس کا ذمہ دار ہوتی ہیں، کون سی کازز بنتی ہیں اور کب واقع ہوتی ہیں. تیسرا اس کا پرپز ہے کہ فرد کا جو بیہیویئر ہے، کیونکہ سائیکالوجی ہے ہی بیہیویئر کی سائنس، تو اس کے بیہیویئر پہ یہ چینجز جو اس کی نشو و نما سے ریلیٹڈ ہیں وہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں. جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ کسی ایج میں فلاں فلاں چینجز آ رہی ہیں اور وہ ہمارے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتی ہیں تو پھر ہم اس کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ یہ اس ایج میں یہ والی چینج آئے گی تو اس کا بیہیویئر ایسے چینج ہوگا. جیسے کہ جو ٹین ایج بچے ہوتے ہیں، جو 12-13 سال سے لے کر 17 سال تک کے بچے ہوتے ہیں، جو ٹین ایج ہوتی ہے نا وہ بڑی اسٹریسفل، بڑی ٹرموئل، بڑی ایموشنل ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو چینجز آتی ہیں اگر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے یا نہیں جانتے تو پھر ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بچہ اگر کنفیوز بیہیو کر رہا ہے، یہ نوجوان یا اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے تو اس کی وجہ پیوبرٹل چینجز ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ روڈ ہو یا کسی اور وجہ سے ہو. اس کے علاوہ نمبر 4 پہ اس کا پرپز جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چینجز ایسی ہوتی ہیں جو کہ انڈیویجول ہوتی ہیں، ہر فرد کی چینجز مختلف ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی چینجز ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ کی جو کہ یونیورسل ہوتی ہیں، عالمگیر ہوتی ہیں. یعنی دنیا کا ہر بچہ جو ہے ایک خاص ٹائم پیریڈ میں بولنا شروع کرتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، بیٹھنا شروع کرتا ہے، تو وہ یونیورسل ہوتا ہے. چاہے وہ امریکی بچہ ہو، چائنا کا بچہ ہو، پاکستانی بچہ ہو، سب ایک ہی ٹائم پیریڈ کے آگے پیچھے جو ہے کم و بیش چلنا، بولنا، اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے. تو یہ جو ڈیولپمنٹل چینجز ہیں نا میچوریشن کی، وہ یونیورسل ہوتی ہیں. وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کا بچہ جو ہے وہ یا ویسٹرن ورلڈ کے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیتے. دیٹ از ناٹ پاسبل، کیونکہ وہ تب ان کی وہ ڈیولپمنٹل چینج یا وہ فنکشن آیا ہی نہیں ہے. تو کچھ چینجز ایسی ہوتی ہیں جو کہ یونیورسل ہوتی ہیں، سب میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے تاکہ ہم کمپیئر کر سکیں، اور کچھ چینجز ایسی ہوتی ہیں جن میں انوائرمنٹل انفلوئنس ہوتا ہے کہ آپ کی لرننگ کیسے ہوگی، آپ کی تھنکنگ پیٹرن کیسا ہوگا، آپ کا بیہیویئر کیسا ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ انفرادی ہوتی ہیں، یہ انڈیویجول ہوتی ہیں. تو یہ 4 مقاصد ہیں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے جو کہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیوں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی جو ہے کن کن باتوں کو یا کن کن موضوعات کو کیسے اسٹڈی کرتی ہے عمر کے لحاظ سے. کلیئر ہو گیا؟ تو اس طرح سے یہ تعریف ہے اور اس کے بعد اس کے مقاصد ہیں. اب آ جاتا ہے کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی ان چینجز کو ہی ہم اسٹڈی کرتے ہیں. نمبر 1 ہے گروتھ یعنی بالیدگی، گروتھ یا بالیدگی. دوسری ہے ڈیولپمنٹ اور تیسری ہے میچوریشن یا پختگی. ٹھیک ہے،
یہ تو پہلے تو ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، جو کہ نفسیات کی شاخ ہے، نفسیات کی برانچ ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کو پڑھنے کے لیے کہ وہ جو پروسیس ہے جس کی اسٹڈی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کرتی ہے وہ کیا ہے۔ بالیدگی بھی اس کا ایک حصہ ہے اور پختگی بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو بالیدگی کو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ گروتھ کیا ہوتی ہے۔ تو بالیدگی جو ہے اس کا بھی نمو کے یا نشو و نما کے میننگ میں ہی لیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا پارٹ ہے جس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم الگ سے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم الگ سے پڑھتے ہیں۔ تو بالیدگی جو ہے نا، وہ جو ہماری ڈیولپمنٹ کی چینجز ہیں، وہ والی چینجز یا وہ تبدیلیاں جو کمیتی ہوں، جو کوانٹیٹیو ہوں، کوانٹیٹیو یا کمیتی وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں۔ دیز آر میئریبل چینجز آف ڈیولپمنٹ۔ تو جیسے کہ ہم انسانی اعضاء کا سائز ماپ سکتے ہیں، بڑا ہے چھوٹا ہے، ہم ہائٹ کو ماپ سکتے ہیں، قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہم ہڈیوں کی گروتھ، ہڈیوں کی وتھ یعنی ان کی ہیت کیا ہے، ان کی نیچر کیا ہے، ان کی ڈینسٹی کیا ہے، ان کی موٹائی کیا ہے، دماغ کا سائز کتنا ہے، آپ کا وزن کتنا ہے، یہ وہ چینجز ہیں جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں، جن کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں۔ تو وہ والی تبدیلیاں نشو و نما کی جن کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں، جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں، دیز آر انکلوڈیڈ اور کالڈ ان گروتھ۔ تو یہ گروتھ کہلاتی ہیں یا بالیدگی کہلاتی ہیں۔ تو جو نشو و نما کا عمل ہے نا، اس میں کمیتی اور کیفیتی یعنی نہ صرف کوانٹٹی بلکہ کوالٹی کی جو چینجز ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں، وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ تو ابھی ہم پڑھیں کہ بالیدگی کیا ہے اور گروتھ کیا ہے اور اس کو کس کس میننگ میں لیا جاتا ہے۔ تو بالیدگی جو ہے نا، اس میں بہت سارے عوامل وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، کہ ہم مختلف ہماری جو تبدیلیاں یا چینجز ہیں نشو و نما کی، اس کو میئر کر سکتے ہیں، تو وہ گروتھ کہلاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص عمر تک ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں۔ اور گروتھ آپ نے یاد رکھنا ہے بڑھوتری کے میننگ میں آتا ہے۔ جب کوئی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے اس کو ہم گروتھ کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر اس میں چینجز ڈیکلائن کی ہوں گی، کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو بہرحال گروتھ میں اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کی لمبائی یا اونچائی یعنی قد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو پیدائش کے وقت بچے کا قد جو ہے وہ 43 سینٹی میٹر سے 53 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا، ایک تو ہو گیا قد کے بارے میں، دوسرا وزن کے بارے میں، کہ انسان کا وزن بھی بڑھتا رہتا ہے، اور پیدائش کے وقت ظاہر ہے کہ بچے کا وزن 6 سے کم و بیش جو ہے وہ 9 پاؤنڈ تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد سال میں بھی اس میں بھی 3 گنا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہے فرد کے اعضاء کا حجم، یعنی ہمارے جو اعضاء ہیں، اندرونی اعضاء ہیں، بیرونی اعضاء ہیں، ہمارے لمبز، بیرونی اعضاء ہوتے ہیں لمبز، یعنی آپ کے بازو، ٹانگیں، آپ کے دھڑ جو ہے، ٹانگیں جو ہیں، ان کی لمبائی، انگلیوں کی، پیروں کے ٹوز کی، گردن کی، سر کی، وہ کتنی گولائی، موٹائی اور لمبائی ہے یا اس کا وزن ہے، وہ ہو جائے گا حجم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندرونی اعضاء کا حجم بھی، ظاہر ہے کہ وہ یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ ہارٹ جو ہے وہ بہت ہی بڑھتا رہے، نہیں، وہ خاص ایک لمٹ ہوتی ہے اندرونی اعضاء کی جس پہ وہ جو ہے ان کی گروتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد رک جاتی ہے۔ اگر اس میں ظاہر ہے کہ پھر کوئی کمی بیشی آئے گی تو پھر وہ بیماری بن جائے گی۔ بہرحال تو یہ 3 چینجز جو ہیں اس کو بالیدگی کے میننگ میں لیا جاتا ہے کہ بالیدگی میں ان 3 چیزوں کو، قد کو، وزن کو، اور جو ہمارے اندرونی یا بیرونی اعضاء کے حجم ہے، سائز ہے، اس کو ماپا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی ہائٹ، ویٹ اینڈ سائز، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے سائز جو ہے اندرونی اور بیرونی اعضاء کا، ساری لمبائی، چوڑائی، ان کی موٹائی آ جائے گی۔ ظاہر ہے آپ کی جو گروتھ جیسی ہوگی آپ کے فنکشنز بھی ویسے ہوں گے۔ ایک بچہ جس کی گروتھ بہتر ہوتی ہے وہ جلدی چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ظاہر ہے کہ موٹر سائیکل تو نہیں چلا پائے گا جب تک کہ وہ اتنا بڑا نہیں ہو جاتا کہ اس کو سنبھال پائے۔ تو اس لیے گروتھ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اسی سے ہی ریلیٹڈ پھر ہماری نیوٹریشن ہے، ہمارا ماحول ہے، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو ہمارے ایک تو بیرونی اعضاء اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کتنے طاقتور ہوتے ہیں، ہماری مسکولر اسٹرینتھ کتنی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اندرونی اعضاء میں آپ کی اسکل کی جو ہڈیاں ہیں، آپ کے ہاتھوں پاؤں کی ہڈیاں ہیں، پسلیاں ہیں، چربی ہے، کیمیائی رطوبتیں ہیں، آپ کے کیمیکلز ہیں باڈی کے، ان سب میں کیسے چینجز، کمی یا زیادتی ہوتی ہے، اس کو گروتھ جو ہے وہ اسٹڈی کرتی ہے۔ تو یہ 3 چینجز عوامل ہیں جن کو اسٹڈی کرتی ہے گروتھ، یعنی جن میں ہم ان تینوں کی پیمائش کرتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے کہ گروتھ جو ہے نا، اس کی جو ٹرم ہے، جو بالیدگی ہے، اس کی ٹرم کو نا مختلف اور ٹرمز میں بھی استعمال کرتے ہیں۔
बालिगी को हम तगय्युर भी कह सकते हैं, चेंज। बालिगी को यानी ज़ाहिर है कि वो चेंज आती है जब हम पैमाइश करते हैं, तो फिर उसमें कमी या ज़्यादती को हम पैमाइश करते हैं, कद कम है या ज़्यादा है, वज़न कम है या ज़्यादा है। दूसरा है अहलियत, कैपेबिलिटी, यानी उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है हम किसी न किसी काम करने के काबिल या अहल हो जाते हैं। तीसरा रोज़मर्रा के वज़ाइफ, ज़ाहिर है कि हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, चीज़ों को उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना वगैरह वगैरह, ये सारे जो रोज़मर्रा के हमारे फंक्शंस हैं, लिखना पढ़ना, आपकी राइटिंग भी आपका फंक्शन है, आपकी टाइपिंग भी आपका फंक्शन है, वो सारी आपकी ग्रोथ से रिलेटेड होती है। और नंबर 4 है डेवलपमेंट। तो ज़ाहिर है ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, तो आपकी आमोज़िश, आपकी लर्निंग वो इन्हीं दोनों के ज़रिए होती है। और नंबर 5 जो इसकी टर्म को हम मुख्तलिफ अवामिल में लेते हैं वो है विरासती पहलू। तो डेवलपमेंट इसमें ग्रोथ में आपकी हेरिडिटी, आपकी विरासत का बड़ा अमल दखल होता है। नस्ल दर नस्ल अजदाद से हमें जो अहलियतें मिलती हैं वही बालिगी में आपकी अहम रोल प्ले करती हैं। आपकी इंटेलिजेंस भी आपकी हेरिडिटी से ही आती है। तो ये 5 वो अवामिल हैं, या ये कह लें कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो फंक्शंस हैं या वो प्रोसेसेस हैं जो कि ग्रोथ के ज़रिए होते हैं। ये तो हो गया ग्रोथ, जो कि एक्चुअली डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, लेकिन उसमें सिर्फ वो चेंजेस आती हैं जो कि काबिले पैमाइश हो। अब आ जाता है डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट जो है, जैसे पहले बताया मैंने कि इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की चेंजेस को हम स्टडी करते हैं। तो डेवलपमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैफियती और कमियती दोनों के इर्तिकाई सिलसिले को हम देखते हैं, तब्दीलियों को, और फिर ऑर्डर भी देखते हैं कि बिलतरतीब वो कैसे होती हैं, और फिर उसके लिहाज से हम इसको स्टडी करते हैं। अब इसमें जो तब्दीलियां हैं उसको न्यूगर्टन ने इस तरह से वाजिया किया था कि ये जो चेंजेस आती हैं हमारी डेवलपमेंट की, वो अफराद को कैसे मुतासिर करती हैं। ज़ाहिर है कि आपकी बचपन से जवान आप कैसे होते हैं, जवानी से बुढ़ापे में कैसे जाते हैं, और उन चीज़ों से आपकी एडजस्टमेंट कैसे होती है, उन चीज़ों से आप कैसे एडजस्ट करते हैं। आपकी लर्निंग हो गया, आपकी थिंकिंग है, इमोशन है, आपकी फ़िज़िकल सोशल लाइफ है, सब कुछ आपकी डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होता है। अब इसके कुछ वज़ाइफ हैं, इसकी भी कुछ फंक्शंस हैं जो कि होते हैं। नंबर 1, जैसे मैंने बताया कि लर्निंग आपका ऐसा प्रोसेस है जो कि क्लोजली रिलेटेड टू डेवलपमेंट है। आपकी इंसान की डेवलपमेंट जैसी होगी, उसकी बालिदगी और नशोनुमा का अमल भी वैसे ही होगा, और उसकी लर्निंग भी उससे रिलेट करेगी। तो आपकी बालिदगी जो है उसकी गैर मौजूदगी में, यानी ग्रोथ नहीं होती, तो ऑब्वियसली लर्निंग भी उस चीज़ की नहीं होगी, क्योंकि लर्निंग में ना सिर्फ फिज़िकली, इमोशनली, सोशली और साइकोलॉजिकली और सबसे ज़्यादा कॉग्निटिवली हमें एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। नंबर 2 है उम्र की पुख्तगी, यानी नशोनुमा जो है वो हमें उम्र की पुख्तगी देती है। नशोनुमा होती रहती है, डेवलपमेंट होती रहती है एज टू एज, और फिर हम किसी काम के करने के काबिल हो जाते हैं, और ये सलाहियतें ज़ाहिर के तगय्युर पजीर होती हैं, चेंजेबल होती हैं। और नंबर 3 है फंक्शंस। तो बालिदगी की तरह नशोनुमा भी ज़ाहिर बालिदगी और दोनों रिलेटेड हैं, तो हमारी वकूफ़ी, मशरती, अखलाकी, ज़ाती तब्दीलियाँ जो हैं या फंक्शंस जो हैं वो इसी से रिलेट करते हैं। तो ये फंक्शंस हम नशोनुमा की बेस पे ही कर पाते हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर 3 जो इसका पार्ट है डेवलपमेंट का, वो है पुख्तगी, मैचुरेशन। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि हमने बालिदगी पढ़ा है, नशोनुमा पढ़ा है, प्रोसेसेस यानी जो अमाल है, और तीसरा अब आ जाता है पुख्तगी का अमल। पुख्तगी जो है वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है, और पहले इसको आप समझ लें कि पुख्तगी होती क्या है। तो पुख्तगी से मुराद है अफराद का उन अमूर, यानी उन कामों को करने के काबिल हो जाना जो कि उसकी ख़ास उम्र के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी एक बच्चा जो है अगर वो 2 साल का होता है तो ये यूनिवर्सल चेंज है, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बोलना शुरू कर चुका होगा। साल का होता है तो 1 वर्ड, 1.5 का होता है, साल से 1.5 का 1 वर्ड बोलना शुरू करता है, फिर 2 वर्ड बोलता है, फिर सेंटेंसेस बोलता है। तो ये उसकी पुख्तगी होती है, हमें ये बताती है कि वो इस फंक्शन के काबिल इस एज में हो गया। एक छोटे बच्चे को अगर आप जो कि 2-3 महीने का, उसको आप हाथ में पेंसिल देते रहेंगे ना, तो वो कभी भी ग्रिप करके उसको लिखने के काबिल नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का जो बच्चा है, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड नहीं होती लिमिटेशन, हर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट मुख्तलिफ होती है। कुछ चेंजेस तो हम यूनिवर्सल कह सकते हैं, लेकिन वो भी एग्जैक्ट नहीं होती,
کہ رات کو نہیں ہوا اور صبح اٹھ کے وہ کام کرنے لگے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ڈیولپمنٹ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے۔ تو پختگی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے کے قابل ہو جائے ایک بچہ، جیسے کہ جب اس کی ٹانگیں مضبوط ہوں گی تو ہی وہ اٹھ پائے، کھڑا ہو پائے گا، چل پائے گا، اس کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی تو ہی وہ بیٹھ پائے گا، اس کی ہاتھ کی ہڈیاں اور مسل جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے تو ہی وہ گرپ کر پائے گا اور لکھ پائے گا۔ تو یہ ہماری جو مختلف امور ہیں یا مختلف کام ہیں اس کو سر انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں اگر، جو اس عمر کے لیے ضروری ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس بچے میں فلاں کام کی یا فلاں چیز کی پختگی یا میچوریشن آ گئی ہے۔ تو یہ جو میچوریشن ہے یہ کئی ٹائپس کی ہوتی ہے، جو کہ آپ کی دو مین ہیں، جسمانی پختگی بھی ہوتی ہے اور ذہنی پختگی بھی ہوتی ہے، دونوں قسم کی ہوتی ہے۔ تو اس میں افراد میں وہ صفات یا وہ کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں جو اس عمر کے لیے ضروری ہیں۔ اور پختگی جو ہے نا وہ دو طرح سے ہوتی ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک تو ہوتی ہیں نسلی وظائف جس کو ہم فائلوجینیٹکس کہتے ہیں یا نسلی اعمال، دوسرے ہوتے ہیں ہمارے انفرادی اعمال جس کو ہم اونٹوجینیٹکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائلوجینیٹکس نسلی اعمال یونیورسل ہوتے ہیں، یعنی ایک بچہ جو ہے وہ پختگی کے نتیجے میں بغیر کسی مشق کے، بغیر کسی ایکسرسائز، بغیر کسی ٹریننگ کے کوئی کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یعنی بچے کو جب اس کی جسمانی طور پہ وہ پختہ ہوتا ہے تو وہ اٹھنا بیٹھنا چلنا شروع کر دیتا ہے وداؤٹ اینی ڈیزیز۔ تو بچے کو جب وہ چلنا اٹھنا رینگنا بیٹھنا دوڑنا شروع کرتا ہے، یہ سارے کے سارے کہلاتے ہیں فائلوجینیٹک۔ اس کے لیے بچے کو ٹریننگ نہیں دینی پڑتی۔ بچہ جب اس خاص ایج میں پہنچتا ہے جس ایج میں بچے بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھنا شروع کر دے گا۔ جب بچہ اس خاص ایج میں پہنچے گا جب سارے بچے چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ چلنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر ہم ڈاکٹر پہ لے کے جاتے ہیں، چیک کرواتے کہ اس کا ڈیولپمنٹل ڈیلے کیوں ہے۔ تو وہ نسلی اعمال جو کہ یونیورسل ہوتے ہیں اور ہر بچے میں خاص ایج میں ہوتے ہیں، جیسے کہ بیٹھنا، رینگنا، کرال کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، چلنا دوڑنا، یہ فائلوجینیٹک کہلاتے ہیں۔ پختگی کے جو دوسرے اعمال ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ٹریننگ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ پہلے والے میں ٹریننگ نہیں چاہیے ہوتی، لیکن دوسرے میں جب آپ آموزش کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ اعمال آتے ہیں، جیسے کہ بائیسیکل چلانا، تیرنا، لکھنا، ٹائپنگ کرنا اور مختلف زبان بولے گا تو صحیح لیکن کیا بولتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اونٹوجینیٹک ہے۔ تو اس لیے تربیت اور مشق کے ذریعے جب کسی بچے میں کوئی چیز پختہ کی جاتی ہے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں اونٹوجینیٹکس، ٹھیک ہے جی، انفرادی اعمال جس کو اردو میں کہیں گے۔ تو یہ پختگی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، جسمانی اور ذہنی، اور اس کے دو اعمال ہوتے ہیں، ایک نسلی اعمال ہوتے ہیں اور ایک انفرادی اعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اب ایک ایک کر کے تو ہم نے پڑھا ہے کہ بالیدگی یا گروتھ کیا ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ یا نشوونما کیا ہوتی ہے، اور پختگی یا میچوریشن کیا ہوتی ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے۔ تو جب آپ ڈیفینیشن کو سمجھ پائیں گے نا تو ان تینوں میں فرق بھی جان پائیں گے۔ تو یہ تینوں بیسکلی تو انٹر ریلیٹڈ ہیں، یہ سب کے سب ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بچہ گرو کر رہا ہے اور پختہ نہیں ہو رہا، یا پختگی حاصل کر رہا ہے اور نشوونما نہیں ہو رہی۔ نو، دے آر ایکچولی کمپوننٹ آف ون پروسیس، ڈیولپمنٹ کا ہی حصہ ہے یہ۔ بالیدگی بھی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے، پختگی بھی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے، لیکن ہم اسٹڈی کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے الگ الگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ تینوں انٹر ریلیٹڈ ہیں، دے آر آف ون پروسیس۔ تو بالیدگی جو ہے اس میں جب ہم ڈیولپمنٹ کی کوانٹیٹیو تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں، میئریبل تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم گروتھ یا بالیدگی کہتے ہیں۔ نشوونما ہوتی ہے جس میں دونوں طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، میئریبل بھی اور کوالٹیٹیو بھی۔ اچھا، کوالٹیٹیو کو میں تھوڑا ایکسپلین کرتی ہوں کہ کوالٹیٹیو ہوتی ہیں، آپ ایک بچہ چل تو رہا ہے لیکن دیر سے چلتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس میں کوانٹیٹیو چینجز یہ ہیں کہ اس نے چلنا شروع کیا لیکن کوالٹی اس کی اتنی بہتر نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے، آپ دو بچے ہیں جس کو آپ 10 ورڈز دیتے ہیں، ایک بچہ 10 ورڈ یاد کر لیتا ہے 15 منٹ میں اور دوسرا بچہ یاد کرتا ہے آدھے گھنٹے میں، تو کوانٹٹی تو دونوں کی ایک ہی رہے گی 10 ورڈز کی، لیکن کوالٹی ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ تو اس لیے نشوونما میں نا ہم دونوں چیزیں دیکھتے ہیں، کوانٹیٹیو چینجز گروتھ کی بھی اور کوالٹیٹیو چینجز کہ کس طریقے سے ہوئی ہیں، کس طرح سے ہوئی ہیں، بہتر ہیں یا ڈیلے ہوا ہے، کس طرح سے ہوئی۔ تیسری ہے پختگی۔ تو پختگی کیا ہوتی ہے کہ جب ہم اس اعمال کے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو اس خاص عمر کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ تینوں میں فرق ہے، جو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں وہی اس کا فرق ہے۔
تو ظاہر ہے کہ ہماری آموزش کے لیے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں چیزوں کو سیکھنے کے لیے، آپ کی اسٹڈیز کے لیے، آپ کی کریئر کے لیے، آپ کی لائف میں آپ کو کہیں نہ کہیں پہنچانے کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے ضروری ہے آپ کی ڈیولپمنٹ کو ہونا، بہتر ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں انٹر ریلیٹڈ ہیں، تینوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے. تو یہ ان تینوں میں فرق بھی ہے. آئی تھنک کلیئر ہو چکا ہوگا آپ لوگ کو. یہ ایک سمجھو ایک ٹاپک تھا. پہلا آپ نے کیا ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا تعارف. دوسرا ٹاپک آپ نے کیا ہے بالیدگی، نشوونما اور پختگی. ان تینوں کے بارے میں پڑھا ہے اور ان تینوں میں فرق کو دیکھا ہے. اب آ جاتا ہے نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے نشوونما اور بالیدگی کے پہلو. اس کو انگلش میں ہم کہیں گے ایسپیکٹس آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. اب ڈیولپمنٹ کے بہت سارے ایسپیکٹ ہیں. ایک تو یہ کہ مختلف ایجز میں یہ ہوتی ہے، اور دوسرا کیا کیا چینجز ہم دیکھتے ہیں وہ اس میں ہم پڑھیں گے. تو اس کے ایسپیکٹس یا اس کی جو مختلف اعمال ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کے پہلو کون کون سے ہیں. تو نمبر 1 ہے وقوفی نشوونما. اس کو ذہنی نشوونما بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ آن آ وائڈر سائڈ ہم کہتے ہیں. تو ایز اے ہول کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ہماری ذہنی اعمال کی نشوونما ہے. کوگنیشن کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں فرسٹ ایئر میں کہ کوگنیشن ایک امبریلا ٹرم ہے جس میں بہت سارے ذہنی اعمال شامل ہوتے ہیں. تو ہماری میموری، ہماری تھنکنگ یعنی یادداشت، تفکر، ہماری بصیرت، انسائٹ ہونا، ہماری تخلیق، کریٹیوٹی ہونا، یہ سارے کے سارے اعمال کہلاتے ہیں آپ کے وقوفی اعمال. ہمارا پرابلم سالونگ کرنا، ہماری لینگویج ڈیولپمنٹ ہونا، ہمارا پرسیپشن کرنا، ہماری اٹینشن ہونا، ہمارے ایموشنز کو سمجھنا، یہ سارے جتنے ذہنی اعمال ہیں دے آر ریلیٹڈ ٹو کوگنیشن. تو جتنے ہائر مینٹل پروسیسز ہیں دے آر ریلیٹڈ ٹو کوگنیشن. تو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں سے اس کا دماغ بننا آبویسلی شروع کرتا ہے. تو پری نیٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے، انفینسی ہوتا ہے، وہ ماحول دیکھتا ہے، ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتا ہے، اس کی پرسیپشن، اس کی سینسیشن بہتر ہوتی ہے. آہستہ آہستہ اس کے اندر جیسے جیسے اس کا دماغ ڈیولپ ہوتا ہے، کنیکشن بنتے ہیں نیورل، ویسے ویسے اس کی وقوفی نشوونما بھی بہتر ہوتی جاتی ہے. تو پہلا جو ہے اس کا پہلو وہ ہے وقوفی نشوونما کا، جس میں ہماری ذہنی اعمال ڈیولپ ہوتے ہیں اور ہم مختلف ایجز میں دیکھتے ہیں کہ یہ ذہنی اعمال کام کیسے کرتے ہیں. اب تو ویسے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، اور اس کے لحاظ سے ہی ہم قابلیتوں کی آموزش بھی کرتے ہیں. ہر دور کے تقاضے اور ہوتے ہیں، اور اسی لحاظ سے ہم اپنے وقوفی نشوونما کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کتنی کریٹیکل تھنکنگ آپ چھوٹے بچے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن جیسے جیسے آپ ایڈلٹ ہوتے ہیں آپ کی کریٹیوٹی، آپ کی تخلیقی صلاحیتیں، آپ کی تنقیدی صلاحیتیں بڑھتی ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہائپوتھسس کو نہیں سمجھ پائے گا، لیکن ایڈلٹ سمجھ پائے گا. امیجنیشن بچے کی زیادہ بہتر ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پھر اس میں ریالٹی بیس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سارے کے سارے وقوفی نشوونما سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ کی دماغی ذہنی نشوونما جو ہے وقوفی نشوونما کا باعث بنتی ہے. دوسرا بیٹا اس کا پہلو ہے وہ ہے جسمانی نشوونما یا فزیکل ڈیولپمنٹ. تو فزیکلی جو ہے وہ کیسے بچہ ڈیولپ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اس کی تخلیق آپ کو پتہ ہے کہ انسان اور جانور دونوں کے لیے ایک ہی طرح کی ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے بارے میں کہا کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں خون کے لوتھڑے کی طرح بننا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی اعضاء جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، پھر ٹانگیں، بازو نکلتے ہیں، آہستہ 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 وہ بچے کی شکل اختیار کرتا ہے. تو جسمانی نشوونما جو ہے اس میں ہماری پری نیٹل ڈیولپمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے، اور جیسے کہ اس کے بارے میں کوکلین نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی مشہور ماہر حیاتیات یا بایولوجسٹ تھا، اور اس نے کہا کہ بنی نوع انسان کی جو نشوونما ہے نا وہ تمام عجائب میں سب سے بڑا عجوبہ ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنے مسٹیریس اور اتنا یہ کمپلیکس ڈیولپمنٹ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا جو ہے وہ تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کی ہستی ہے جس نے انسان کو اتنا کمپلیکس بنایا ہے. بہرحال تو یہ جسمانی نشوونما جو ہے نا وہ بچے کی کنسیپشن، جب ایگ فرٹیلائز ہوتا ہے اور ماں باپ کے ذریعے بچہ بننا شروع ہوتا ہے، تو ماں کے پیٹ سے اس کی جسمانی نشوونما اور اس کے جو اعضاء ہیں اس کی نشوونما شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس کو ہم 8 ادوار میں، یعنی اس کنسیپشن یا اس کو استقرار حمل کہتے ہیں، کہ جب بچے ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں استقرار حمل، یا انگلش میں کہتے ہیں کنسیپشن. اور وہاں سے لے کر ڈیتھ تک جتنی چینجز آتی ہیں، چاہے وہ گروتھ کی ہوں، چاہے وہ ڈکلائن کی ہوں، وہ ساری چینجز
जिस्मानी नशोनुमा में हम स्टडी करते हैं। और जो आपको नाम दिए जाते हैं ना कि ये इन्फेंसी है, ये चाइल्डहुड है, ये एडल्टहुड है, एडोलेसेंस है, ये सारे जिस्मानी नशोनुमा की ही बेस पे हम इसको अदवार को डिवाइड करते हैं। तो ये 8 अदवार हैं। नंबर 1 है प्री नेटल पीरियड, जिसको कबल पैदाइश शकम मादर का अरसा कहा जाता है। शकम होता है पेट, तो कबल पैदाइश शकम मादर यानी माँ के पेट में जब बच्चा बनता है तो उसका अरसा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्री नेटल पीरियड। दूसरा होता है शीर ख्वारगी या पाँव पाँव चलने का अरसा, इसको इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। शीर ख्वारगी होता है माँ का दूध पीने का दौर, यानी 2 साल तक का। तीसरा है इब्तदाई बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। चौथा है लड़कपन, लेट चाइल्डहुड, या इसको प्री एडोलेसेंस भी कहते हैं। और उसके बाद है एडोलेसेंस, नौबलूगत, या इसको नौजवानी भी कहते हैं। उसके बाद है जवां बालिग, या इसको बलूगत भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहेंगे अर्ली एडल्टहुड। उसके बाद आ जाता है उधेड़पन, या उधेड़ उम्री भी लिखा होता है बाज़-औक़ात इसे, और इसको लेट एडल्टहुड भी कहते हैं और मिडल एज भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आखिरी जो दौर होता है वो होता है बुढ़ापा, इसको ओल्ड एज कहते हैं। तो ये जो डिवीजन है 8 दौर में, ये उसकी उम्र के लिहाज से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो माँ के पेट में ज़ाहिर है कि बच्चा जो है अगर प्री मैच्योर होगा तो 7-8 माह रहेगा, और मुकम्मल जो है वो 9.5 माह में 9 माह में होता है। ठीक है जी। तो ये 38 से 40 जो हफ्ते हैं उसमें बच्चे की पैदाइश होती है। तो ये जो पहला पीरियड है ये 9 माह का पीरियड है, ये होता है इस्तक़रार हमल से लेकर पैदाइश तक का, जिसको कि प्री नेटल पीरियड कहते हैं। इसमें ज़ाहिर है कि बच्चे की नशोनुमा बड़ी तेज़ी से होती है, उसके आज़ा बनते हैं, उसका दिमाग बनता है, और ज़ाहिर है कि उनकी फंक्शनैलिटी बर्थ के बाद ज़्यादा बेहतर होती है। दूसरा पीरियड है पैदाइश से लेकर 2 साल तक का, जिसको शीर ख्वारगी या इन्फेंसी कहते हैं। इसमें ज़ाहिर है कि बच्चा मुकम्मल तौर पे अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होता है, और वही उसकी देखभाल करते हैं। यहाँ पे बच्चे के उज़लात पर काबू आता है, वो अपनी सेंसेस से देखना, सुनना, सूंघना, चखना, पहचानना शुरू करता है। तो यहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट इस तरह से होती है। उसके बाद जब बड़ा होता है 2 साल तक का, तो यहाँ पे उसकी एज को हम कहते हैं इब्तदाई बचपन। उसके बाद आता है लड़कपन। इब्तदाई बचपन जो होता है वो होता है 2 साल से 5 साल तक का। उसके बाद इसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं बचपन को 2 पीरियड में। फिर आ जाता है लेट एडल्टहुड, जो कि होता है मिडल, वैसे चाइल्डहुड भी होता है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन आप लोग जो है याद रखेंगे कि इब्तदाई बचपन होता है समझो 8 साल का, फिर 8 से 12 साल तक का होता है आपका लेट चाइल्डहुड। वहाँ से फिर बलूगत शुरू हो जाती है। जब प्यूबर्टल चेंजेस आती हैं, जैसे कि लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल, लड़कों में जो है वो बालों का निकलना, दाढ़ी मूंछों के, तो उस एज में ना 12-13 साल की एज को फिर हम कहते हैं कि ये एडोलेसेंस पीरियड या नौ बलूगत शुरू हो गया। ये होता है आपका 12 साल से लेकर आगे एडल्टहुड, जो आपकी एज है 18 साल तक की। 18 में फिर बालिग हो जाते हैं, जिसको कि अर्ली एडल्टहुड कहते हैं, और उसके बाद 18 के बाद आपकी एडल्टहुड शुरू होती है। एडल्टहुड जो है अच्छा, और इस यहाँ पे ना एडोलेसेंस के बाद एडल्टहुड का ना मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। कहीं पे अर्ली एडल्टहुड शुरू होती है 18 से पहले, और हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान में 18 साल में जब आपका ID कार्ड बनता है वहाँ से एडल्टहुड शुरू होती है। उसके बाद जो लेट एडल्टहुड है या उधेड़ उम्री है, या जिसको हम कहते हैं उधेड़पन, मिडल एज, वो भी हर दौर में मुख्तलिफ है। बाहर के मुल्कों में लेट शुरू होता है, हमारे यहाँ जल्दी शुरू होता है। तो ये 40 साल तक के से लेकर समझो 60 साल तक का होता है, और 60 से फिर ऑनवर्ड मौत तक बुढ़ापा होता है। तो ये वो चेंजेस हैं जिसमें हम ज़ाहिर है कि डेवलपमेंट की चेंजेस देखते हैं। अब एडोलेसेंस तक तो सारी चेंजेस ग्रोथ की होती हैं, कद भी बढ़ता है, वज़न भी बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस आती हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन शुरू होता है। फिर बुढ़ापे में तो आपको पता है कि डिक्लाइन ज़्यादा होता है, जैसे स्किन ढल जाना, ब्लैक स्पॉट पड़ना, झुर्रियाँ पड़ना, बाल ग्रे हो जाना, दांत टूट जाना वगैरह वगैरह, और सेंसेस भी हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये इसलिए ना डेवलपमेंट जो है मौत तक मुख्तलिफ चेंजेस की स्टडी करती है। इसके बाद बेटा तीसरा जो पहलू है ना वो है सोशल डेवलपमेंट। तुम्हारी सोशल डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है जिस्मानी और वकूफ़ी नशोनुमा के साथ साथ, कि हम माशरती तौर पे बच्चा जब पैदा होता है ना तो वहीं से उसका ताल्लुक़ बन जाता है माँ बाप के साथ, उसको जान पहचान होती है, मेल मिलाप होता है। तो जो हमारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने का जो प्रोसेस है ना, दैट इज़ कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट। तो बच्चा अपने ज़ाहिर माँ बाप से सीखता है, सोशलाइजेशन का उसका प्रोसेस होता है।
ماں باپ سے وہ ٹریننگ لیتا ہے، ماں باپ کو آبزرو کرتا ہے، ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتا ہے، مادری زبان سیکھتا ہے، یہ ساری ہماری سوشل ڈیولپمنٹ ہے۔ اب بچہ جو ہے جس گھر میں پیدا ہوگا ویسا ہی مذہب ہوگا، ویسا ہی کلچر ہوگا، ویسے ہی اس کی زبان دانی ہوگی، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو سوشل ڈیولپمنٹ۔ تو سوشل ڈیولپمنٹ میں ہم نہ صرف تعلقات بناتے ہیں بلکہ آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں۔ لڑکا باپ سے آئیڈینٹیفائی کرے گا، ویسے کپڑے، ویسا جو ہے اس کی بیہیویئر ہوگا۔ لڑکی جو ہے وہ ماں سے آئیڈینٹیفائی یا تماثل کرتی ہے اور ویسے ہی بیہیویئر اپناتی ہے۔ تو سوشل ڈیولپمنٹ میں نہ صرف تعلقات بنتے ہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے جیسا کلچر، ان کے جیسی زبان، ان کے جیسا بیہیویئر بھی سیکھتے ہیں۔ تو بچے جو ہے نا اپنے ماں باپ، اپنے بزرگوں، پھر ظاہر اسکول جاتے ہیں تو اپنے ٹیچرز، اپنے کلاس میٹس، ان کی تقلید کرتے ہیں، امیٹیٹ کرتے ہیں، یا جس کو ہم نقل کہتے ہیں۔ تو ماں باپ کا یا بڑوں کا یا بزرگوں کا بیہیویئر جیسا ہوگا نا، بچے اس کو آبزرو کرتے ہیں، بچے بڑے اچھے آبزرور ہوتے ہیں اور ویسے ہی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو سوشل لرننگ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا جو نظریہ ہے نا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو رول ماڈل بناتے ہیں اور ویسا ہی بیہیویئر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کا بیہیویئر اگر جیسا ہوگا، ان کی تربیتی انداز جیسا ہوگا، بچوں میں بھی ویسی ہی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو ماں باپ کا جو تربیتی انداز ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آمرانہ اور دوسرا ہوتا ہے غیر مزاحمتی۔ آمرانہ ہوتا ہے جس کو ہم اتھارٹیرین پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہوتی ہے جس میں ماں باپ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ بچے صرف ان کی بات مانیں، ان کا حکم مانیں اور اس میں کوئی تنقید، کوئی کانٹراڈکشن نہ کریں، یعنی بلا چوں چراں جو ہے وہ ان کی بات مانی جائے۔ تو یہاں پہ یہ سخت قسم کا انداز تربیت ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے غیر مزاحمتی۔ غیر مزاحمتی ہوتا ہے جس میں ماں باپ بالکل ہی انٹرفیئر نہیں کرتے، جس میں وہ بالکل ہی بچوں کو فری چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی اس پہ مزاحمت، کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں کی جاتی۔ تو یہ دونوں جو ہے نا بڑے ایکسٹریم قسم کے تربیت انداز ہیں۔ تیسرا آپ کی بک میں نہیں ہے لیکن بیٹا آپ لوگ لکھ لیں، تیسرا ہوتا ہے جمہوری انداز تربیت۔ جمہوری ہوتا ہے ڈیموکریٹک، یا اس کو اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ یہ سب سے بہتر ہوتا ہے جس میں ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی رائے کو، ان کی پسند ناپسند کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کو فیصلوں میں بھی شامل کرتے ہیں، اور اس طرح سے بچے کی تربیت ہوتی ہے اور اس کی سماجی نشو و نما مکمل ہوتی ہے۔ تو ماں باپ جو ہیں، اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کی سوسائٹی، اس کا کلچر، اس کا مذہب، یہ سب اس کی سوشل ڈیولپمنٹ میں آتا ہے۔ تو یہ تین میجر پہلو ہیں آپ کی ڈیولپمنٹ کے یا گروتھ کے: وقوفی نشو و نما، دوسرا ہے جسمانی نشو و نما، اور تیسرا ہے سماجی نشو و نما یا معاشرتی نشو و نما۔ ٹھیک ہے۔